السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ غدر کی زچہ۔ نواب فولاد خان کی لاش پہاڑی کے مورچے سے گھر میں آئی تو ان کی بہو کے درد زا ہو رہا تھا۔ اس وقت دہلی کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں بھاگنے اور شہر سے نکلنے کی تیاری نہ ہو رہی ہو۔ بہادر شاہ بادشاہ کی نسبت عام چرچا ہو گیا تھا کہ وہ بھی لال قلعے سے نکل کر مقبرہ ہمایوں میں چلے گئے۔ نواب فولاد خان خاندانی امیر تھے، مگر ان کے والد کسی قصور کے سبب معین الدین اکبر شاہ کے دربار میں معطوب ہوئے اور منصب و جاگیر ہاتھ سے دے بیٹھے۔ اس وقت فولاد خان جوان تھے اور انہوں نے انگریزی فوج میں نوکری کر لی تھی۔ فوج باغی ہوئی تو یہ بھی انگریزی سرکار سے برگشتہ ہو گئے۔ آخری دن وہ اپنے رسالے کو لے کر دھاوے پر گئے تھے۔ پہاڑی پر انگریزی مورچہ تھا۔ بڑی بہادری اور جی داری سے لڑے اور آخر ایک گولے کا ٹکڑا لگنے سے ان کا کام تمام ہو گیا۔ سپاہی لاش کو گھر میں لائے تو یہ تماشا دیکھا کہ ان کی بہو کے درد زا ہو رہا ہے اور دائی کوئی ملتی نہیں۔ فولاد خان کا جوان بیٹا 4 دن پہلے مارا گیا تھا۔ غریب عورت 4 دن کی بیوہ تھی۔ ساس کو مرے ہوئے 2 برس گزر چکے تھے۔ گھر میں سسر کے سوا اور کوئی ولی وارث نہ تھا۔ اب وہ بھی خون میں نہائے، آنکھیں بند کیے، چہرے پر مردنی کی نقاب ڈالے گھر میں آئے تو سکینہ خانم کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ گھر میں سب کچھ موجود تھا، ایک چھوڑ 4 مامائیں خدمت میں حاضر، لیکن سر دھرے کی ڈھارس ہی اور ہوتی ہے۔ سکینہ خانم نے سسرے کا مرنا سنا تو ہائے کا نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لاش صحن میں رکھی تھی۔ سپاہی دروازے پر کھڑے تھے۔ سکینہ دالان میں پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی۔ 2 مامائیں سکینہ کے سرہانے اور پائنتی دم بخود بیٹھی تھیں اور 2 اوسان باختہ کھڑی قدرت کی یہ سیر دیکھتی تھیں اور زار و قطار روتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ خانم کو ہوش آیا اور درد کی شدت سے بے تاب ہو کر اس نے ماما سے کہا، دیکھو ڈیوڑی پر کوئی سپاہی ہو تو اس سے دائی تلاش کراؤ۔ ماما دوڑی ہوئی دروازے پر گئی اور ہے کہتی ہوئی الٹے پاؤں بھاگی ہوئی آئی اور کہا، بی بی، سپاہیوں کو گورے خاکی پکڑے لیے جاتے ہیں اور وہ گورے خاکی وردی والے۔ غدر میں انگریزی سپاہیوں کا نام خاکی تھا، ہمارے گھر کے قریب آتے ہیں۔ سکینہ بولی، مردار دروازہ تو بند کر۔ ماما پھر الٹی پھری اور اس نے دروازے کے کواڑ بند کر دیے۔ اب درد اور بڑھا اور بیچاری سکینہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ نہ دائی پاس تھی نہ اور کچھ سامان۔ قدرت نے خود ہی مشکل آسان کر دی، مگر سکینہ غریب صدمے سے پھر بے ہوش ہو گئی۔ ماما نے جلدی سے لڑکے کو نہلایا اور نہالچے میں لپیٹ کر گود میں لے لیا۔ سکینہ کی عمر 17 سال کی تھی۔ شادی کو صرف 1.25 برس ہوا تھا۔ میکا فروخ آباد میں اور وہ دہلی میں جہاں یہ افراتفری۔ ہوش آیا تو اس نے ماما سے کہا، مجھے سہارا دو، اٹھا کر بٹھاؤ۔ وہ بولی، بیٹی ایسا غضب نہ کرنا، ابھی لیٹی رہو، تم میں بیٹھنے کی حالت کہاں ہے؟ سکینہ نے کہا، توبہ بوا، یہ وقت کہیں ان احتیاطوں کا ہے
قسمت خبر نہیں ابھی اور کیا کیا دکھائے گی۔ ماما نے یہ سن کر سر کو سہارا دیا اور سکینہ کو بٹھا کر گاؤ تکیا کمر سے لگا دیا۔ سکینہ نے پہلے اپنے بچے کو مامتا بھری نظروں سے دیکھا جو دنیا میں اس کی سب سے پہلی مراد تھی، اور چاہا کہ برابر دیکھے جائے، مگر اس کو شرم آ گئی اور اس نے مسکرا کر اپنا رخ بچے کی طرف سے ہٹا لیا۔ جو ہی اس کی نظر صحن کی طرف گئی، فولاد خاں کی میت رکھی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کو ایک تھکا سا لگا جس سے وہ بے تاب ہو گئی، اور دانش مند ہونے کے باوجود اس کے منہ سے بہکی بہکی باتیں نکلنے لگیں۔ اس نے کہنا شروع کیا، اپنے یتیم پوتے کو دیکھ لیجئے، اٹھیے، جس کی آپ کو بہت آرزو تھی وہ پیدا ہو گیا۔ اس کے باپ کو گود میں لے کر قبر میں سلایا تھا، اس کو بھی آغاش میں لے کر قبر میں سو جائیے۔ میں بے وارثی اس کو کہاں رکھوں، کیوں کر رکھوں؟ اس ننھے مہمان کو کیا خبر کہ جس گھر میں وہ آیا ہے وہ ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ دہلی میں آپ میرے باپ تھے، آج آپ بھی مر گئے۔ فروخ آباد میں میرے باپ ہیں، مگر وہ جیتے جی مجھ سے بچھڑ گئے۔ اس لڑکے کا بھی ایک باپ تھا جس سے میری دنیا آباد تھی، اس کو بھی گولی نے مار ڈالا۔ یہ فقرہ کہہ کر سکینہ کو کچھ خیال آ گیا۔ اس نے دل کی چھپی ہوئی تکلیف سے بے تاب ہو کر آہستگی سے بایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا اور دایاں ہاتھ منہ پر رکھ کر گردن تکیے سے لگا کر رونے لگی، اور روتے روتے اس کو پھر غش آ گیا۔ ماما نے سکینہ کو غشی میں چھوڑا اور دروازہ کھول کر باہر گئی کہ کسی کو بلائے اور فولاد خاں کے دفن کا بندوبست کرے، مگر اس کو ساری گلی سنسان نظر آئی، ایک آدمی بھی چلا پھرتا دکھائی نہ دیا۔ تو اشارے سے دوسری ماما نے بلایا اور کہا، بوا، اپنی جان کی خیر مناؤ اور چلو یہاں سے بھاگ چلو، بیوی کے ساتھ رہیں تو جان مفت میں جاتی رہے گی۔ وہ بولی، ایسے کٹھن وقت میں مالک کو دغا دینا اور اپنی جان لے کر بھاگ جانا بڑی بے وفائی اور بے مروتی کی بات ہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ ایک بے کس بچہ بھی ہے۔ پہلی نے جواب دیا، دیوانی بنی ہے، کس کی وفا، کیسی مروت، جان ہے تو جہان ہے، میں تو جاتی ہوں، تو جانے تیرا کام، خاکی ابھی آتے ہوں گے، گھر لوٹ لیں گے اور ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر دوسری کے دل میں بھی سختی پیدا ہوئی، اور اس نے تیسری اور چوتھی کو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ نامرادیں بھی بھاگنے پر آمادہ ہو گئیں اور کہا، چلتی ہو تو کچھ خرچ لے چلو، سکینہ بے ہوش ہے، کنجیاں سرہانے سے لے لو اور نقدی کا صندوقچہ کوٹھری سے نکال کر چل دو۔ جس کی گود میں بچہ تھا اس کو ترس آیا اور کہنے لگی، اس کو کون رکھے گا؟ ایک نے کہا، ماں کے پاس لٹا دو۔ بولی، نہیں بوا، میں اس کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ سب ایک منہ ہو کر بولیں، واہ سبحان اللہ، اپنی جان تو سنبھلتی نہیں، بچے کو کیوں کر سنبھالو گی؟ اس کے علاوہ بیچاری سکینہ پھڑک کر مر جائے گی، تم کو رحم نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا، تم سکینہ کو اکیلا چھوڑ کر جاتی ہو، اس پر تم کو رحم آتا نہیں؟ میں اس لال کو کیوں نہ لے جاؤں؟ میں اپنی بیٹی کو دوں گی، وہ اس کو پالے گی، اس کا بچہ بھی مر گیا ہے، یہاں چھوڑا تو سکینہ بھی مرے گی اور یہ بچہ بھی۔ آخر وہ چاروں کی چاروں نقدی کا صندوقچہ اور بچے کو ساتھ لے کر گھر سے نکل کر اپنے اپنے ٹھکانوں کو چلی گئیں، اور سکینہ کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ دیا جہاں ایک لاش کے سوا دوسرا آدمی نہ تھا۔ سکینہ پر زچگی کی ناتوانی، بے کسی و پریشانی کا ایسا اثر ہوا تھا کہ 4 گھنٹے بے ہوش رہی۔
رات کے 8 بجے ہوش آیا تو گھر میں اندھیرا گھپ تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ جب کچھ دکھائی نہ دیا تو سمجھی میں مر گئی ہوں اور یہ قبر کی تاریکی ہے۔ بے اختیار منہ سے کلمہ نکلا اور اس نے کہنا شروع کیا، دین میرا اسلام، رسول میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا میرا ایک وحدہ لا شریک۔ یا اللہ، توبہ ہے، میں بے گناہ ہوں، میری قبر کو اندھیرے میں نہ رکھ اور جنت کی روشنی دے۔ تھوڑی دیر میں اس کو آسمان پر تارے چمکتے دکھائی دیے اور وہ سمجھی کہ میں زندہ ہوں اور پلنگ پر لیٹی ہوں۔ تب تو اس نے ماماؤں کو آوازیں دینی شروع کیں۔ جب کوئی نہ بولا تو ڈر کر اور بے اوسان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی کمزوری جاتی رہی یا اس کو یاد نہ رہا کہ میں کمزور ہوں۔ پلنگ سے نیچے اتری، شمع روشن کی تو اس نے دیکھا گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ صحن میں سسرے کی لاش رکھی ہے، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ رات کے وقت مردے کو دیکھ کر اس کو بہت ڈر لگا اور چیخیں مارنے لگی۔ محلے میں کوئی آدمی ہوتا تو چیخنے کی آواز سے دوڑ کر اندر آتا، مگر محلے والے تو پہلے ہی سب بھاگ چکے تھے۔ سکینہ چیختے چیختے ایسی دہلی اور ایسی ڈری کہ اس کے حواس جاتے رہے اور تڑاخا کھا کر فرش پر گر پڑی اور پھر اس کو غش آ گیا۔ صبح تک اس کے حواس درست نہ ہوئے اور وہ فرش پر بے ہوش پڑی رہی۔ دن چڑھا تو اس نے آنکھ کھولی۔ اس وقت دل میں ایک طرح کی سہار اس کو معلوم ہوئی۔ اگرچہ تو وقت سے اس نے کچھ کھایا نہ تھا، مگر غم اور خوف مصیبت کی تیزی میں انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی گھرانے میں پرورش پانے کے سبب اس کا دل بھی عام عورتوں کی طرح بودانا تھا۔ اس نے چاہا کہ میت کو دفن کرنے کی تدبیر کرے اور خود کچھ کھائے، کیونکہ بھوک اس کو شدت کی معلوم ہوتی تھی۔ یکا یک اس کو خیال آیا کہ میرا بچہ کیا ہوا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ کلیجے میں مامتا کی ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے دیوانوں کی طرح دوڑ دوڑ کر سارے گھر میں ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب کہیں بچہ نہ ملا تو پانی کے مٹکوں کی چپنیاں اٹھا اٹھا کر مٹکوں کو جھانکنے لگی کہ ان کے اندر میرا بچہ نہ ہو۔ پلنگ کے تکیے اٹھا اٹھا کر چھاتی سے لگانے لگی۔ آخر مصیبت کے عروج نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی دی اور وہ بچے کے خیال کو بھول گئی اور سسرے کے دفن کا خیال اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے الماری کھولی، ایک سفید چادر نکالی اور شہید کی لاش پر ڈال دی۔ ایک سفید چادر نکالی اور شہید کی لاش پر ڈال دی اور مصلی بچھا کر سجدے میں گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی، اے خدا، تیرے ایک بندے کی لاش ہے جس کو نہ کفن میسر ہے نہ دفن، قبر نصیب ہے نہ نماز۔ اپنے فرشتوں کو بھیج کہ وہ اس کی نماز پڑھیں اور اپنی آغوش رحمت میں اس کو دفن کر دیں۔ مجھے سب نے دعا دی۔ میرا تاجدار بھی ملک خاک کے پردیس میں چلا گیا، میرا لال بھی مجھ سے چھن گیا۔ اب تیرے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، یہ بے کسی کا سجدہ قبول کر اور میرا ہاتھ پکڑ۔ سکینہ خانم ابھی سجدے میں تھی کہ دروازہ کھلا اور 4 سپاہی خاکی وردی پہنے ہوئے اندر آئے۔ سکینہ نے جلدی سے سر اٹھایا اور نامحرم مردوں کو آتا دیکھ کر چادر چہرے پر ڈال لی اور ڈر کر کونے میں چھپنا چاہا، مگر سپاہی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے سکینہ کو پکڑ لیا اور زبردستی چہرہ کھول کر دیکھا اور سب مل کر بولے، جوان ہے اور بڑی خوبصورت۔ اس کے بعد انہوں نے سکینہ کو چھوڑ دیا اور گھر کا سب اسباب دیکھنے لگے۔ نقدی تو مامائیں لے گئی تھیں،
कुछ जेवर और नफीस कपड़े उन्होंने लूटे। सहन में मैयत के ऊपर से चादर उठाकर उन्होंने कहा, उफ़ो, ये कोई बड़ा बागी है। इसके बाद सिपाहियों ने सकीना को हाथ पकड़कर उठा लिया और कहा, चल हमारे साथ चल। सकीना मुंह से ना बोली और सिपाहियों के जबर से मजबूर होकर खड़ी हो गई। वो ना कह सकी कि मैं जच्चा हूँ। उसने कहा कि मैं भूखी हूँ। उसके मुंह से ना निकला कि मुझे ना सताओ, मेरा इस दुनिया में कोई हिमायती नहीं है। उसको ख़ानदानी शराफत और गैरत बात करने से रोकती थी। जब सिपाही उसको घसीट कर ले चले और सकीना दरवाजे पर पहुंच गई तो उसने मुड़कर घर को देखा और एक ठंडा सांस लेकर कहा, रुखसत है ससुराल, सलाम है बेगोरो कफन मरने वाले। मैं उन तलवार चलाने वालों की नामूस हूँ जो जिंदा होते तो अपनी आबरू पर मर जाते। सकीना के इस दर्द भरे फिक्रे पर सिपाही हंसे और उसको खींचते हुए बाहर चले गए। सकीना कुछ दूर तो चुपचाप चली गई। इसके बाद उसने कहा, मैं जच्चा हूँ, मुझ पर रहम करो। मैं भूखी हूँ, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे मुल्क की हूँ, मैं तुम्हारे मज़हब की हूँ। मैं औरत हूँ और बेखता हूँ। ये सुनकर चारों सिपाही रुक गए और उन्होंने अफसोस करके कहा, तू ना घबरा, हम तेरे लिए सवारी लाते हैं। ये कहकर 3 आदमी ठहर गए और एक आदमी जख्मियों की गाड़ी लाया जिसमें सकीना को डालकर पहाड़ी के कैंप में ले गए। बारह बरस के बाद किसी को मालूम नहीं गदर की जच्चा सकीना पर 12 बरस कैसे गुजरे और वो कहाँ कहाँ रही और उसने कैसी कैसी मुसीबतें उठाईं। हमने उसको देखा तो रहतक के एक मोहल्ले में वो भीख मांग रही थी। उसके पाँव में जूती ना थी, उसका पाजामा फटा हुआ था, उसका कुर्ता बेहद मैला और पैबंदार था और सर का दुपट्टा बिल्कुल फटा हुआ एक चीथड़ा सा मालूम होता था। वो गालिबन बहुत फाका ज़दा थी, हड्डी से चमड़ा लग गया था, आंखों में हल्के पड़े हुए थे, सर के बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर हुस्न मौजूद था मगर लुटा हुआ, आंखों में बेकुदरती ज़ेबाइश मौजूद थी लेकिन उजड़ी हुई और सताई हुई। वो चलते में चकराती थी और दीवार पर हाथ रख कर सर झुका लेती थी। उसके पांव लड़खड़ाते थे तो ज़रा ठहर कर सांस लेती थी, फिर आगे बढ़ती थी। थोड़ी दूर जाकर उसको एक शादी का घर मिला जहां सैकड़ों आदमी खाना खाकर बाहर आ रहे थे। ये वहां ठहर गई और उसने बड़े दर्दनाक अंदाज से ये सदा लगाई, फलक की सताई हूँ, बड़े घर की जाई हूँ, इज्जत गंवा कर शर्म मिटा कर रोटी खाने आई हूँ। भला हो साहब, रोटी का टुकड़ा मुझको भी। सहरे की खैर, घोड़े की खैर, जोड़े की खैर, एक निवाला मुझको भी। सकीना की सदा फ़कीरों के गुल शौर में किसी ने ना सुनी, बल्कि एक नौकर ने जो शादी का मुंतज़िम था उसको ऐसा धक्का दिया कि बेचारी चारों शाने चित गिर पड़ी और गिरते वक्त बेकसी के लहजे में उसने कहा, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे ना मार कि मैं खुद किस्मत की मारी हुई हूँ। ऐ खुदा, मैं कहाँ जाऊँ, अपनी बिपता किसको सुनाऊँ। ये कहकर वो रोने लगी। एक लड़का खड़ा हुआ ये हाल देख रहा था। उसको खुद बखुद सकीना पर तरस आया और बेइख्तियार रोने लगा। उसने सकीना को सहारा देकर उठाया और कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको रोटी दूं। सकीना लड़के के साथ बमुश्किल उठकर गई। लड़का करीब के एक घर में खिदमतकारी पर नौकर था, वहाँ ले गया और शादी का आया हुआ अपने हिस्से का खाना उसके आगे रखा। सकीना ने 2 लुक़्मे खाए, पानी पिया,
आंखों में दम आया तो लड़के को हजार हजार दुआएं देने लगी। अब जो उसने लड़के को गौर से देखा तो उसके दिल में धुआं सा उठा और वो बेइख्तियार होकर लड़के के गले लगकर रोने लगी और लड़का भी सकीना को चिमट कर बेताब सा हो गया। सकीना ने पूछा, तू किसका बच्चा है? बोला, मेरी माँ उस घर की मामा है और मैं यहीं नौकर हूँ। सकीना ने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, वो और नानी दोनों शादी में गई हुई हैं, उन चौधराइन के साथ जिनकी वो नौकर हैं। सकीना ये सुनकर चुप हो गई, मगर वो सोचती थी कि इस लड़के पर मुझे ऐसी मोहब्बत क्यों आ रही है। बेशक उसने मुझ पर एहसान किया है, लेकिन एहसान दिल को बेकरार नहीं किया करता। इतने में लड़के की माँ और नानी घर में आईं तो सकीना ने फौरन पहचान लिया कि लड़के की नानी सकीना की मामा है, जो कतर में उसके बच्चे को लेकर भाग गई थी। मामा ने सकीना को ना पहचाना, मगर जब सकीना ने उसका नाम लेकर पुकारा और अपना नाम और हाल उसको बताया तो मामा उसको लिपट गई और बेइख्तियार रोने लगी। लड़के को मालूम हुआ कि मैं दरअसल सकीना का बेटा हूँ, तो वो फिर दोबारा सकीना को चिमट कर रोने लगा और सकीना ने अपने बच्चे को छाती से लगाकर आसमान को देखा और कहा, शुक्र है परवरदिगार, एहसान है मौला कि गदर की तबाही में मेरे बच्चे को जिंदा रखा और 12 बरस के बाद मुझ कुबड़ी के दिन फेर दिए। इसके बाद सकीना ने फर्रुखाबाद अपने मेके में ख़त भिजवाया। वहाँ बाप मर चुके थे, 3 भाई जिंदा थे। वो रहतक आए और बहन और भांजे को हमराह ले गए। लड़के ने मामा और उसकी लड़की यानी पालने वाली को साथ ले लिया और फर्रुखाबाद जाकर उन्होंने अमीराना जिंदगी बसर की। भिखारी शहजादा अगली वीडियो में सुने।